ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، آئیے سب سے پہلے اس وقت بلکہ اس پرائم ٹائم میں غازہ کے اپڈیٹس پر نظر کر لیتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ غازہ میں مزاحمتی فورسز نے غازہ کے شہریوں کو ایک اہم انتباہی پیغام میں متنبہ کیا ہے کہ وہ انتہائی ہوشیاری اور احتیاط سے کام لیں، کیونکہ حالیہ دنوں میں ایسے مشتبہ دھاتی ڈبے پائے گئے ہیں جو بظاہر خوراک کے محفوظ ڈبوں جیسے تو دکھائی دیتے ہیں، مگر دراصل ان میں دھماکہ خیز مواد یا بارودی جال نصب کیے گئے ہیں جو کھولتے ہی پھٹ سکتے ہیں۔ ظالم صہیونی درندے فلسطینیوں کو اور غازہ پٹی کے معصوم مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں، اس کی یہ تازہ مثال ہے۔ ناظرین گرامی، کبھی لاشیں حوالے کرنے کے نام پر لاشوں کے ساتھ بارودی مواد دے کر کے اس میں شریک ہونے والے جنازے میں ہی لوگوں کو جنازہ ہی پورے پھٹ جانے کا کئی ایسی ویڈیوز ہمارے سامنے آئی۔ اب خوراک کے نام پر ڈبوں میں بارود بھر کر کے بھیج رہا ہے۔ مزاحمتی فورسز نے ایک بیان میں بتایا کہ ابتدائی شواہد سے پتہ چلتا ہے ڈبے گوشت کے محفوظ ٹن یا دیگر غذائی اجناس کی شکل میں تیار کیے گئے ہیں۔ ان کے اوپر لوہے کی چابی لگی ہوتی ہے جس کے ذریعے کھولنے پر فوری دھماکہ ہو سکتا ہے۔ ان بارودی ڈبوں کو نہایت خطرناک قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ غالباً قابض ظالم صہیونی درندوں کی باقیات ہیں یا دانستہ طور پر غازہ کے جنگی علاقوں میں بطور جال چھوڑے گئے تاکہ معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا جا سکے۔ بیان میں شہریوں کو ہدایت کی گئی کہ کسی بھی مشکوک چیز کے قریب نہ جائیں، اسے ہاتھ نہ لگائیں اور نہ کھولنے کی کوشش کریں۔ ایسے مقامات کی تصویریں لینے یا ان میں چھیڑ چھاڑ کرنے سے بھی سختی سے منع کیا گیا ہے۔ ادھر اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ترجمان حازم قاسم نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حماس جنگ بندی اور اسیران کے تبادلے سے متعلق معاہدے کے پہلے مرحلے کی تکمیل کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ جماعت قابض اسرائیل کے اسیران کی لاشیں جلد از جلد حوالے کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز نے پیر کے روز مشرقی غزہ میں ایک آپریشن کے دوران قابض اسرائیل کے قیدی کی لاش برآمد کر کے حوالے کر دی۔ القسام بریگیڈز کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے بتایا کہ بریگیڈز کی تحقیقات یونٹ نے مشرقی غزہ کے الطفا محلے میں ملبے کی چھان بین کے دوران یہ لاش دریافت کی۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی ادارہ برائے سرخ صلیب کے ساتھ باضابطہ طریقہ کار مکمل کرنے کے بعد لاش کی حوالگی عمل میں لائی جائے گی۔ ادھر بلدیہ غازہ نے خبردار کیا ہے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں 2,50,000 ٹن سے زیادہ کچرا جمع ہو چکا ہے، جس کے ساتھ پانی کی شدید قلت اور گندے پانی کے اخراج نے خطرناک اور ماحولیاتی اور صحت عامہ کے بحران کو جنم دیا ہے۔ اس سنگین صورتحال نے لاکھوں فلسطینی شہریوں کی زندگیوں کو براہ راست خطرے میں ڈال دیا ہے۔ بلدیہ غازہ کے ترجمان عاصم النبیہ نے ایک ویڈیو بیان میں خبردار کیا کہ قابض ظالم اسرائیل کی 2 سالہ نسل کشی کی جنگ نے شہر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے اور خدمات کی فراہمی کے تمام ذرائع ختم کر دیے، جس کے باعث ماحولیاتی اور انسانی بحران شدت اختیار کر رہا ہے۔ ادھر قابض ظالم صہیونی درندوں نے منگل کی صبح غازہ کی پٹی کے مشرقی علاقوں میں درجنوں مکانات کو دھماکوں سے اڑا دیا۔ غازہ کے کئی مقامات پر شدید فائرنگ کی آوازیں سنائی دیتی رہیں جو جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی اور اسرائیلی جارحیت کے تسلسل کا واضح ثبوت ہے۔ مرکز اطلاعات فلسطین کے نامہ نگار کے مطابق قابض ظالم صہیونی درندوں نے فجر کے وقت سے اب تک کم از کم 4 مختلف کارروائیاں کی، جن میں غازہ شہر، البریج اور خان یونس کے مشرقی علاقوں میں گھروں اور عمارتوں کو دھماکوں سے اڑا دیا گیا۔ ان علاقوں میں مسلسل زوردار دھماکوں کی گونج بھی سنائی دیتی رہی۔ نامہ نگار نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے مشرقی اور شمالی غزہ کی کئی محاذوں پر اندھادھند گولیاں بھی برسائیں، جس سے مقامی آبادی میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔
ادھر قابض ظالم صہیونی درندوں نے منگل کی صبح اعلان کیا کہ اس نے شمال غربی اردن کے شہر جنین کے نواحی گاؤں کفر قود میں کئی گھنٹے جاری محاصرے، شدید جھڑپوں اور فضائی حملوں کے بعد 3 فلسطینی شہریوں کو شہید کر دیا۔ مقامی قابض ظالم فوج نے فجر کے وقت کفر قود گاؤں میں شہید تامر النشرتی کے خاندان کے گھر کا محاصرہ کیا، جو جنین پناہ گزین کیمپ سے تعلق رکھتے تھے۔ محاصرے کے دوران علاقے میں شدید گولیاں چلنے اور زوردار دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں۔ ناظرین گرامی، اقوام متحدہ کی ادارہ برائے ہم آہنگی امور انسانی اوچا نے انکشاف کیا ہے کہ سن 2025 کے موجودہ ماہ اکتوبر کی 10 تاریخ کو جنگ بندی کے آغاز کے بعد سے اب تک 4,70,000 سے زائد بے گھر فلسطینی شہری شمالی غزہ کے اپنے تباہ حال علاقوں میں واپس لوٹ آئے ہیں۔ اوچا کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ فلسطینی خاندان اپنے اجڑے ہوئے گھروں کی طرف لوٹنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ انہیں جان لیوا خطرات کا سامنا ہے، جن میں پھٹے بغیر باقی رہ جانے والی بارودی مواد، پانی، خوراک اور بنیادی سہولیات کی شدید کمی ہے۔ بیان کے مطابق گزشتہ 2 روز کے دوران غزہ کی پٹی کے اندر الٹی ہجرت یعنی واپسی کی تحریک مسلسل جاری ہے۔ جنگ بندی کے آغاز سے اب تک لاکھوں افراد شمالی غزہ کی سمت واپس جانے کی کوشش کر چکے ہیں۔ اعداد و شمار اقوام متحدہ کی نیوز ویب سائٹ نے جاری کیے ہیں۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔